अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। कल का लेसन आपको याद है? जी बाजी। तो कौन सुनाएगा पहले कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था? आमना बताते, नबील नहीं बता रहा तो। दुरूद शरीफ पढ़ा था एक्टिविटी में, और 10 जो मैं काम करने 10 वो जी, तो क्या काम थे हमने जो किए कल? में लोगों की मदद करनी है, मम्मा पापा का ख्याल रखना है, और चार्ट के अंदर रूटीन बनानी है। तो आपने बनाई रूटीन? फिर आपने रूटीन बनाई कोई? जी तो वो आपने फिर सेंड भी करनी है ग्रुप में कि हमने ये रूटीन बनाई। मैंने बनाई थी। पता नहीं कौन सा और जो एक्टिविटी की ड्राइंग वो आपने कंप्लीट की? कल संडे हम कल सारी करेंगे। हमने स्कूल जाना होता है, टाइम ही निकलने मिला। कोई बात। लेसन की तरफ चलते हैं हम। आज हम जैसे हम उस दिन हमने अल्लाह ताला के बारे में स्टार्ट किया ना कि अल्लाह ताला क्या है, उनके नाम के बारे में और उनके नाम के क्या मायने बनते हैं, क्या तारीफ बनती है। तो पहला जो नाम हमने पढ़ा था वो आपको याद है? उसमें हमने क्या पढ़ा था? याद है अल्लाह ताला के नाम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने अल्लाह ताला का नाम पढ़ा था अल्लाह। तो आपने सिर्फ नाम पढ़ने नहीं है, उनको याद भी करना है, समझना भी है कि अल्लाह ताला के इस नाम में हमारे लिए क्या मायने है, हमने इस नाम से क्या सीखा है।
تو اللہ تعالیٰ کا جو اب آج ہم نام پڑھیں گے وہ ہے الرحمن. اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں نا، ان میں سے اب جو سیکنڈ نیم ہے وہ ہے الرحمن، یعنی بہت بے حد رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. کی تعریف ہے کہ وہ الرحمن وہ ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو خوش ہو اور عطا کرے. رحمان کون ہے کہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو خوش ہوتا ہے اور ہمیں عطا کر دیتا ہے، یعنی ہمارے مانگنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں. اور اس کی تشریح ہے کہ لفظ الرحمن یہ قرآن کریم میں 57 ٹائمز آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا نا، یعنی رحمت بنائی، تو اس کے 100 حصے کی، جیسے ہم ایک چیز بناتے ہیں اور اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نا کچھ پارٹس میں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب رحمت بنائی، رحمان بنایا، تو اس کو 100 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، پھر ان میں سے صرف ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا. اور اس رحمت کی وجہ سے، یعنی جو حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا، اسی وجہ سے ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے والدین ہم سے محبت کرتے ہیں. تو باقی جو حصے 99 رہ کے اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت کے لیے سیو کر لیے، جمع کر لیے، کہ جب قیامت کا دن آئے گا، حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ 99 حصوں کو اور دنیا میں جو ایک حصہ عطا کیا اس کو جمع کر کے پورے 100 حصوں کو اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لیے ملا لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ ہم سب جنت میں جائیں، ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں اور ہم جنت میں ایزیلی چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ پھر رحمت کو اپنے استعمال میں لائیں گے اور مومنین کی مغفرت فرمائیں گے. تو رحیم وہی ہے نا جس سے مانگا جائے اور وہ خوش ہوتا ہے اور پھر عطا بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے کیا رحمت دنیا میں دی، ہمارے والدین، اور والدین کے لیے ان کے بچوں کو رحمت بنا دیا، ہمارے دلوں میں والدین کی محبت ڈال دی اور والدین کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کا ایک حصہ دنیا میں آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو باقی حصے ہیں وہ ہمارے لیے قیامت کے دن سیو کر لیے کہ جو میرے گناہ گار بندے ہوں گے اور ان کے اندر کچھ نیکیاں موجود ہوں گی، تو میں اپنی رحمت سے پوری 100 حصے جو رحمت کے اس سے ان کو معاف فرما دوں گا اور پر رحم فرماؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا نام ہے نا رحمان، یعنی بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، جس کے رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. اور آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز ہیں نا، ان میں سے اللہ کے بعد سب سے پیارا نام یہی ہے. اور اسی نام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل فرمائی ہے نا، پتہ ہے آپ کو کون سی سورت ہے؟ تو وہ سورت ہے سورہ رحمان. تو اس میں اگر سورت ہم پڑھیں ٹرانسلیشن کے ساتھ، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یعنی ہمارے لیے دنیا میں بھیجی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں نا اسی صورت میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، کیونکہ اللہ رحمان ہے، ہم سے بہت محبت کرنے والے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام ہے جس کو آج ہم پڑھیں گے، وہ ہے الرحیم، یعنی بڑا مہربان. الرحمان بے حد رحم کرنے والا اور رحیم بڑا مہربان. تو رحیم وہ ہے جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے. یعنی رحیم کا کیا معنی ہے، کیا تعریف بنتی ہے کہ جب ہم اس سے مانگیں گے نہیں تو ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے رحیم. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں
کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ نہیں رہا، میرے سے مدد نہیں مانگ رہا، دعا نہیں کر رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اگر ہم ایسا دعا نہیں مانگیں گے۔ تو لفظ رحیم جو ہے قرآن پاک میں 114 ٹائم یعنی 114 مرتبہ آیا ہے۔ جیسے اب ہماری امی ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتی ہیں، ہمارے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہیں، ہمارے کپڑے جوتوں کا خیال رکھتی ہیں، انہیں فکر ہوتی ہے کہ اس عید آ رہی ہے، اس کے یہ کپڑے لے کر آنے، اس کے جوتے لے کر آنے ہیں۔ اسی طرح ہم اگر بیمار ہوتے ہیں تو اور ہمیں ساری رات نیند نہیں آتی بخار کی وجہ سے، تو ہماری امی بھی ہمارا خیال رکھنے کے لیے ساری رات ہمارے ساتھ جاگتی ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی ہماری امی سے بھی بہت زیادہ محبت ہم سے کرتے ہیں۔ اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ کو پھر وہی لوگ زیادہ پسند ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یعنی ہماری امی ہمارے لیے مہربان ہے نا، رحیم جیسی ہیں، اللہ تعالیٰ جیسی ہیں کہ ہمارے لیے فکر مند رہتی ہیں، ہمارا خیال رکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یعنی ایک ماں اپنے بچے کو جتنا پیار کرتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنا اس بندے سے، اس بچے سے پیار کرتے ہیں، ہماری امی سے 70 ٹائمز زیادہ۔ تو پھر وہ رحیم ہے کہ بڑا مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے اس سے مانگیں، اس کو ناراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے اس وقت اور زیادہ محبت کریں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی ہمارے علاوہ جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، بڑے ہوں ہم سے یا چھوٹے بچے ہوں، ان سب کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ پیار کریں گے، بہت زیادہ مہربان ہوں گے۔ انسانوں میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرے۔ اچھا سلوک کیسے؟ آپ راستے سے گزرے، نیچے کوئی چیز گری ہے، آپ نے سائڈ پہ کر دی کہ کسی کو چوٹ نہ لگے۔ آپ گھر میں آ رہے ہو، آپ گھر میں اچھے طریقے سے سلام کر کے داخل ہو جا کر اچھے بچے کی طرح ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھو، مما کو تنگ نہیں کرو گے، یہ بھی اچھا سلوک ہے۔ آپ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو گے، یہ بھی اچھا سلوک ہے۔ آپ کچن میں یا گھر کے کام میں ہیلپ کرو گے مما کی یا سسٹرز کی، یہ بھی اچھا سلوک ہے۔ آپ راستے میں چلتے ہوئے کسی کی ہیلپ کر دو گے، یہ بھی اچھا سلوک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کہیں کوئی پرندہ گرا ہوا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، یا کوئی دوسرا بلی یا ڈوگ ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیا، اس کو چوٹ نہ لگے یا چوٹ لگی ہوئی، آپ اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہو، اس کا خیال کرتے ہو، تو یہ بھی اچھا سلوک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے جو اللہ کی دوسری مخلوقات کے ساتھ اچھے ہوں۔ تو ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھے، اس سے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بے حد رحم کرنے والے ہیں اور بہت مہربان ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھی رحم کرنے والے بھی ہوں اور مہربان بھی ہوں۔ رحم کیسے کریں گے ہم؟ کہ جو ہم سے ہم اپنے پیرنٹس سے محبت کریں، تو پیرنٹس ہم سے محبت کریں، اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ان کی ہم خدمت کریں گے، ان کی بات مانیں گے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ کام کرو، یہ نہیں کرو، ہم اس کو مانیں گے، کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحم کرنے والے بن جائیں گے، اور بہت زیادہ ہم پر رحم کریں گے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ اور رحیم میں کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت اور مہربانی کا معاملہ فرمائے، قیامت کے دن ہمیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک نا گناہ گار شخص ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اس کو بہت زیادہ پیاس لگی، تو پیاس نے اسے بہت پریشان کر دیا۔ پیاس بجھانے کے لیے اس نے پانی تلاش کیا، تو اسے ایک کنواں نظر آیا۔ وہ کنویں میں اتر گیا اور پانی پی کر اس نے پیاس بجھا لی۔ پانی پی کر جب وہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بےتاب ہو رہا ہے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ گیلی مٹی میں منہ مار رہا ہے۔ اس شخص کو خیال آیا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی وجہ سے وہی تکلیف ہو رہی ہے جو جیسی کچھ دیر پہلے مجھے ہو رہی تھی۔
कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए कोई डोल या बाल्टी भी उस शख्स के पास ना थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर अब मैं कुएं से पानी किस तरह निकाल लूं, और अचानक उसे ख्याल आया कि उसने चमड़े के मोजे पहने हुए हैं, उन मोजों में पानी भरकर निकाला जा सकता है। वो अपने हाथ में मोजा लेकर कुएं में फिर उतर गया। मोजे को पानी से भरकर उसने उसे मुंह से पकड़ा और दोनों हाथों की मदद से ऊपर चढ़ने लगा। अगर वो मोजे को हाथ से पकड़ता तो ऊपर नहीं चढ़ सकता था, लेकिन एक प्यासे कुत्ते की प्यास बुझाने के लिए उसने पाँव में पहनने वाले मोजे को अपने मुंह से पकड़ लिया, वो मुंह जिससे आदमी खाना खाता है, प्यारे प्यारी प्यारी बातें करता है। बाहर निकलकर उसने प्यासे कुत्ते को वो पानी पिलाया। और रहमान रहीम, यानी रहमान और रहीम अल्लाह ताला को उस कुत्ते पर रहम करने का ये अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ताला ने उस गुनाहगार की उस इसी नेकी के अमल की वजह से मग़फ़िरत फरमा दी। यानी अल्लाह ताला की मखलूक थी ना कुत्ता, तो उसने उस प्यासे कुत्ते पर रहम किया, रहीम बना उसके लिए। तो अल्लाह ताला को उसकी ये अदा, ये काम इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने वो गुनाहगार शख्स था उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, यानी उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए, उसको जन्नत अता कर दी। तो आपने क्या सुना कि एक गुनाहगार ने एक प्यासे कुत्ते पर रहम किया तो अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो हम भी इंसानों से और ख़ुसूसन अपने बहन-भाइयों से, अपने अम्मी-अब्बू से अच्छा सलूक करेंगे, तो अल्लाह ताला को कितना पसंद आएगा हमारा ये काम। और हमें इससे ये भी सबक मिला कि किसी भी नेकी को हमने छोटा नहीं समझना। क्या पता अल्लाह ताला को ये नेकी कितनी अच्छी लग जाए और हम पर अल्लाह ताला रहम फरमा दे। जब हम अल्लाह ताला से दुआ माँगेंगे तो या अरहमुर राहिमीन कहकर माँगेंगे। हमें ये भी मालूम हुआ, यानी हम जब नमाज़ के बाद दुआ करते हैं तो हम यूँ दुआ करें, या अरहमुर राहिमीन, ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले मुझ पर रहम फरमा। ठीक, अगर आप किसी को मुसीबत या परेशानी में देखकर उससे दूर नहीं भागें, बल्कि ये सोचें कि अगर मैं इसकी मदद कर सकता हूँ तो करूँगा, और मुसीबत और परेशानी में उसके काम ज़रूर आऊँगा। अगर आप मैं यूँ करूँगा तो मेरी मुसीबत और परेशानी में अर्रहमान अर्रहीम अल्लाह ताला भी मुझ पर रहम करेंगे और मेरी परेशानी को दूर फरमाएँगे। ठीक, तो हमने इस स्टोरी में ये चीज़ें सीखी कि हमने मखलूक़ात पर रहम करना है, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करना है। क्या सीखा फिर हमने आज की स्टोरी में? यानी अर्रहमान अर्रहीम के बारे में जो स्टोरी थी उसके उसमें क्या सीखा? रहम करना, जी, अल्लाह ताला हम पे रहम करने वाला है। बिल्कुल। और हम रहम और रहीम, रहमान और रहीम वाले काम करेंगे, यानी लोगों पर रहम करेंगे, अच्छा सलूक करेंगे, तो हमें अल्लाह ताला हमारे साथ मग़फ़िरत का मामला फ़रमाएँगे। अभी तो आप छोटे हैं ना, तो आप गुनाह नहीं करते, आपको गुनाह करने पर अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होते। आपको नहीं मालूम गुनाह के बारे में, लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है, फिर उसके गुनाह भी लिखे जाते हैं। वो अगर किसी को गाली देता है, तो भी उसके गुनाह में लिखा जाता है। वो किसी को मारता है, तब भी वो गुनाह में लिखा जाता है। वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, तो वो भी गुनाह में लिखा जाता है। तो हम चाहते हैं ना कि हम गुनाहगार ना बने, हमारे साथ अल्लाह ताला रहीम और रहमान वाला मामला फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए, तो हमने ये सारे बुरे काम नहीं करने। और जो भी मखलूक़ात हैं, अब देखें ना, एक कुत्ता है वो हमें काट सकता है, हमें नुकसान पहुँचा सकता है ना, अगर वो गुस्से में हो। लेकिन अगर वो प्यास से रो रहा है, आपको दिख रहा है कुत्ता, बिल्ली कोई भी प्यास में है, आप उसको पानी दे रहे हो या दूध पिला रहे हो, तो आपको कितना अल्लाह ताला सवाब देंगे। एक गुनाहगार शख्स की अल्लाह ताला अगर मग़फ़िरत फरमा सकते हैं, फिर हम तो अल्लाह ताला से तौबा करते रहते हैं, हमारे तो गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करते रहते हैं, तो हमारे साथ क्या मामला फरमाएँगे। हमें तो बहुत ज़्यादा इनाम देंगे अल्लाह ताला। तो हमने भी किसी छोटे से काम को ये नहीं समझना कि कोई और कर लेगा, मैं आगे चले जाता हूँ, इसको कोई और पानी दे देगा, या यहाँ से पत्थर कोई और उठा देगा, बल्कि आपने खुद उठा देना है।
کیونکہ نیکی تو ہم نے خود کمانی ہے نا، وہ آپ کے نامہ اعمال میں آئے گی، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے، آپ کی مغفرت فرمائیں گے. تو کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا. اچھی، ہم نے سورہ فلق کا آپ کو ترجمہ یاد ہو گیا تھا؟ یس. آج ہم سورہ اخلاص کا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. قل کہہ دیجئے هو اللہ، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. ولم یولد، نہ وہ کسی کی سے پیدا ہوا. نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی کفو اس کے برابر. کفواً احد، اس کا برابر کوئی نہیں ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں. ساتھ پڑھتے ہیں ہم. قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. شاباش، پڑھیں. کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. کہہ دو اللہ ایک. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یعنی اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں. جیسے ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کی والدین کو ضرورت ہوتی ہے، اور اولاد کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے. رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز اور پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ان رشتے اور تعلقات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ان سب سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ، اور ولم یولد، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ، اور نہ اس کا لم یکن لہ، نہ اس کا کفواً احد کوئی برابر ہے. کفواً احد، کوئی اس کا برابر نہیں ہے. جی، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اس کے برابر کوئی نہیں ہے. پھر سے پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد، اللہ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ، ولم یولد، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. باش. ولم یکن لہ کفواً احد. لم یلد، ولم یکن، لم یکن، ولم یکن لم یکن ہو ہو کفواً احد، کفواً احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں. اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے. یاد ہو جائے گا آپ کو جی باجی، یاد ہو جائے گا. انشاءاللہ. کل آپ کو چھٹی ہے نا، سنڈے ہوگا، تو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے.
اور آمنہ کو یاد ہو جائے گا؟ جی باجی وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی. اچھا جی، اب آج کی ایکٹیویٹی آپ کے لیے بہت ایزی ہے، چھوٹی سی ہے. آپ نے نمازوں کے 5 نام ہے نا آتے ہیں آپ کو، یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر کے سینڈ کر دینا. مما کو کہنا آپ کی ویڈیو بنایا اور آپ یہ نام بتائیں گے کیسے کہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی، ان کے نام یہ ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو آپ نے ویڈیو بنا کر پھر گروپ میں بھیج دینی ہے. ٹھیک جی انشاءاللہ. اور جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی وہ بھی کمپلیٹ کر لے، پھر آپ کے لیے ایزی ہوگا. اور یہ بھی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے. ایک تو ویڈیو نماز کی بنانی ہے اور دوسری ویڈیو بنانی ہے کہ 5 پلرز آف اسلام کے اسلام کے 5 ارکان ہیں: شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. اسی طرح آپ نے بھی بتانا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. اور پھر یہ ویڈیو بھی آپ نے بھیج دینی ہے. باجی یہ بھی بول جی بول کر. ہو جائے گا نا؟ آتے ہیں نا آپ کو 5 ارکان اسلام کے؟ جی دونوں نے اپنی اپنی ویڈیو بنا کر بھیج. اور اسٹوری آج ہم کیا پڑھیں گے؟ ابھی کون آ گیا؟ چلے گئے. جی آج کی اسٹوری میں ہے محمد حسین. آپ اتنا لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تیرا نام 3 بجے جلدی آ جائے کرے نا. جی باجی مما نماز پڑھی تھی اور نا موبائل چارجنگ پہ لگا تھا تو ادھر سے نہیں آیا. ٹھیک. اب آپ پھر مما سے کہہ کر ریکارڈنگ لگا کر سن لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ چھوٹے چھوٹے 2 کام ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کہ پہلی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے نمازوں کے نام کی ویڈیو بنا کر گروپ میں بھیجنی ہے کہ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں اور وہ کون کون سی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو ایک ویڈیو اپنے یہ گروپ میں بنا کر آپ بھیج دینی ہے مما سے کہہ کر. وہ آپ کی ویڈیو بنا دیں گی اور آپ بول لیں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. اور ایک ویڈیو ارکان اسلام پر کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. ایک ویڈیو اس کی بنا کر بھیجنی ہے. آپ کو ارکان اسلام آتے ہیں؟ ارکان اسلام کا پتہ ہے؟ نہیں. ارکان اسلام سے مراد ہے 5 پلرز آف اسلام، یعنی اسلام کے 5 بنیادی ستون. یعنی اسلام ایک ہمارا جو دین ہے اس کے 5 ستون کون سے ہیں؟ وہ ہے: پہلا شہادت، یعنی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ
ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم کہتے ہیں، یہ شہادت ہے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ پھر دوسرا ستون ہے نماز، صلات، یعنی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو یہ اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ تیسرا ستون ہے زکوٰۃ، یعنی جب اپنے مال میں سے 1 سال کے بعد کچھ رقم صدقہ خیرات کر دینا، زکوٰۃ کر دینا، یہ اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ پھر روزہ، جیسے رمضان المبارک آ گیا ہے تو رمضان میں روزے رکھنا، یہ بھی اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، یعنی رکن ہے۔ اور آخری رکن ہے حج، جب حج کا مہینہ آتا ہے، ذی الحجہ آتا ہے، تو جو مسلمان ہیں وہ بیت اللہ جاتے ہیں نا، حج کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، تو یہ بھی اسلام کے رکن میں سے ہے۔ تو یہ 5 اسلام کے ستون ہیں، ارکان ہیں، انہی کو 5 پلرز آف اسلام کہتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی، یاد ہو جائیں گے۔ آپ نے ویڈیو کیسے بنانی ہے کہ آپ نے پہلے سلام کرنا ہے ویڈیو میں، اس کے بعد کہنا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ٹھیک، ٹھیک ہے باجی۔ اب ہم سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ بہت پیاری سی اسٹوری ہوگی۔ مینا کی نا نانی کا گھر ایک سرسبز وادی میں تھا۔ وہ خوبصورت ہریالی والی جگہ تھی۔ لکڑی کے بنے چھوٹے سے گھر میں مینا، اس کی امی اور نانی رہتی تھیں۔ نانی نے اپنے گھر کے پاس لکڑیوں کا خوبصورت فارم بنایا ہوا تھا، جس میں 2 مرغیاں، 2 بطخیں اور رنگ برنگے طوطے رہتے تھے۔ ایک دن نینا مزے سے، نینا کی دوست نینو، وہ مینا کی فرمائش پر کیک بنا رہی تھی۔ ٹھیک، ایک لڑکی مینا اپنی نانی کے گھر رہتی تھی اور اس کی دوست نینو تھی، تو وہ اس کے لیے کیک بنا رہی تھی کہ باہر سے کچھ آوازیں آئیں۔ یہ والا کیک؟ جی کیک، تو آوازیں کیسے آئیں؟ پخ پخ پخ، میں پہلے ندی میں نہاؤں گی۔ سفید پروں اور لمبی گردن والی بطخ نے گرے پروں والی بطخ کو دھکا دیتے ہوئے کہا، یعنی ایک خوبصورت لمبے پروں والی بطخ نے، جس کے پر چھوٹے تھے، اس بطخ کو دھکا دیتے ہوئے کہا کہ پہلے ندی میں جاؤں گی۔ تو دوسری بطخ نے پخ پخ کی آواز نکالی کہ تم کیا انوکھی ہو جو سب سے پہلے ندی میں تیر سکتی ہو اور دوسرے تمہارے بعد آئیں گے، آج تو میں ہی جاؤں گی۔ تو گرے پروں والی نے بطخ، جو وہ بطخ تھی، اس نے چہک کر جواب دیا۔ ابھی دونوں بطخیں آپس میں لڑ ہی رہی تھی کہ نینو تیزی سے باہر آئی۔ باہر کا حال دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ طوطے، مرغیاں دونوں بطخوں کی جنگ سے مزہ لے رہے تھے۔ جیسے پاکستان کے ساتھ کسی مخالف ٹیم کا میچ ہوتا ہے تو دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے بالکل بے پرواہ ہو کر بس بالز، وکٹس اور اوورز پر ہی دھیان دیتے ہیں نا، کہ کہیں کوئی چیز ہم سے مس نہ ہو جائے۔ تو ایسے ہی جو مرغے اور طوطے وغیرہ تھے وہ بھی بطخ کی لڑائی یوں ہی دیکھ رہے تھے۔ نینو کبھی بطخوں کو دیکھتی جو اپنے پنجوں، پروں اور چونچ کے ساتھ آپس میں لڑ رہی ہیں، اور کبھی ان شائقین کو جو فارم میں بنے کمرے کی کھڑکیوں سے لائیو شو بھرپور لطف انداز سے دیکھ رہے تھے۔ پھر نفی میں گردن ہلاتی نینو تیزی سے دونوں بطخوں کے پاس آئی۔ گرینی، سفیدی، کیا ہو رہا ہے؟ ان بطخوں کے نام تھے۔ نینو ان کو گھورتے ہوئے سوال کرتی کہ تم دونوں کو کیا ہو رہا ہے؟ پخ پخ پخ، کچھ نہیں نینو، یعنی انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ کچھ نہیں نینو، ہم دونوں بہنیں تو کھیل رہی تھیں۔ سفیدی نے چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ سجاتے ہوئے گرینی کی گردن پر اپنے نازک پر پھیرتے ہوئے ہوشیاری سے سب بیان کیا۔ کھیل رہی تھی؟ کھیل تو بہت اچھا تھا پھر آپ سب کا۔ ایک طرف سارے تماشائی بیٹھے مزہ لے رہے ہیں اور دوسری طرف 2 بہنیں بلیوں کی طرح لڑ رہی ہو۔ تو گرینی اور سفیدی نے نینو سے جلدی سے معافی مانگی اور کہا، سوری نینو، معافی مانگنے سے یہ جو تماشا لگایا ختم ہو جائے گا؟ اچھے رشتے دار، دوست، بہنیں کیا ایسے ایک دوسرے سے لڑتے
होती हैं जैसे तुम दोनों लड़ रही थी? और क्या अपने ऐसे होते हैं कि सुलह करवाने के बजाय तमाशा देखने लगे? अच्छे घर वाले तो वो होते हैं जो एक साथ मिलकर रहते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। मैंने सोचा था मेरे फार्म के जानवर अच्छे और मिसाली हैं। अब मैं सबको क्या कहूंगी कि वो भी बाकियों की तरह हैं। नीनो रोते हुए ये ग्रीनी और सफेदी को कह रही थी और फिर उनको गले मिलवाया और वादा किया कि आइंदा हम मिलकर अच्छे अखलाक के साथ रहेंगी, एक दूसरे का ख्याल रखेंगी और फिर नीनो का फार्म मिसाली फार्म बन जाएगा। नीनो ने मुस्कुराकर दोनों को प्यार किया और दोबारा केक बनाने चली गई। तो इस कहानी से हमने ये समझा कि जो बहन भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इनको आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुश अखलाकी से अच्छे बनकर साथ रहना चाहिए। तो ही फिर हम मिसाली बनेंगे, दूसरे हमें देखकर हमसे सबक सीखेंगे कि ये देखें कितने अच्छे लोग हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, अच्छे अखलाक से रहते हैं, कभी लड़ाई नहीं करते। तो फिर दूसरे भी हमसे सीखेंगे और वो भी ऐसे काम नहीं करेंगे। तो लड़ाई नहीं करनी, और अगर कोई दो लोग लड़ रहे हो तो उनकी सुलह करवाने का काम करना चाहिए, नहीं ना कि बैठकर आप तमाशा देख रहे हो कि वो लड़ाई कर रहे हो और हम मजा लेते हैं, ऐसे नहीं, बल्कि उनकी सुलह करानी चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसे हो सकता है ना कि आमना या बिलाल की लड़ाई हो रही हो, या हुसैन और हसन लड़ाई कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना, बल्कि आप अगर लड़ाई हो जाए तो दरगुजर करना है, एक दूसरे की बात को सुनकर समझकर फिर जवाब देना है। ये नहीं कि उसने आपको डांट दिया तो आप भी आगे से उसको मारने चले जाओ, नहीं, मारना नहीं है, बल्कि हमने अच्छे बच्चों की तरह रहना है। अगर बड़े भाई ने आपको डांटा है तो आपका फायदा है ना उसमें, तो आपने समझना है कि भाई ने मुझे क्यों रोका है, क्यों डांटा है। हो सकता है आपने कोई गलती की हो, कोई गलत हरकत की हो, कोई गलत बात की हो, या भाई की किसी चीज को खराब किया हो। इसी तरह जब आप देखें कि बाहर दो दोस्त आपके फाइटिंग कर रहे हैं और उनकी फाइटिंग खत्म नहीं हुई, तो आपने खामोशी से देखना नहीं है, तमाशा नहीं करना उनका कि वो लड़ाई कर, बल्कि आपने आगे जाकर उनकी सुलह कराने की कोशिश करनी है। ठीक। तो आज की स्टोरी में हमने क्या सीखा कि हमने लड़ाई नहीं करनी, बल्कि लड़ाई की जगह हमने सुलह करनी है और करवानी है और अच्छे बाजी लोग बन के रहना है। जी। बाजी हसन लड़ाइयाँ करता है, मैं नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। हसन भी लड़ाइयाँ जब वो बड़ा होगा और फिर वो सीख जाएगा कि लड़ाई नहीं करनी, आप उसको स्टोरी सुनाना ना आज वाली, ये लड़ाई करने से नुकसान होता है और हम मिसाली बनना है, हमने अच्छे बनना है, तो हमने लड़ाइयाँ नहीं करनी। बाकी लेसन जो है वो आप वीडियो देखकर उससे देख लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगी। हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे लिखना है पेंसिल, पेंसिल कहाँ है?